سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گزشتہ مجالس میں عقائد کے تعلق سے بالخصوص ضروریات دین کیا ہیں اور ایک مسلمان کو کن چیزوں پر ایمان رکھنا لازم اور ضروری ہے وہ آپ نے سماعت فرمایا۔ یقیناً ایمان کے بعد میں اب بندہ جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ روزہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ حج و زکوٰۃ کی شکل میں ہو، صدقات و خیرات کی شکل میں ہو، تو وہ اس کا عمل بارگاہ الہی میں قابل قبول بھی ہوگا اور اس عمل پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ ایمان جڑ ہے، بنیاد ہے۔ جب تک ایمان صحیح نہیں، مضبوط نہیں، اس وقت تک اعمال صالحہ بیکار، اکارت۔ اور جب آدمی کا ایمان سلامت ہے اور سلامتی ایمان کے ساتھ پھر وہ نیک عمل کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تبھی صورت میں اللہ ان اعمال کو قبول بھی فرماتا ہے اور اس عمل پر اجر و ثواب بھی دیا جاتا ہے، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت کہتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال، جیسا کہ سیدی سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی جب شریعت و طریقت کے تعلق سے پوچھا گیا تو امام علیہ سنت نے فتوی رضویہ کے اندر باقاعدہ شریعت کی یہ تعریف بیان فرمائی کہ شریعت حضور کے اقوال کا نام ہے۔ حضور جو دین لے کر آئے، رسول اللہ نے جو دین ہمارے سامنے پیش کیا، جو کچھ فرمایا، اسی کا نام شریعت ہے۔ اب حضور کے اقوال کا نام شریعت اور حضور کے افعال کا نام طریقت ہے۔ تو گویا کہ شریعت پہلے ہے اور طریقت یہ اس کی ایک جڑ ہے اور ایک طرح سے اس کی شاخ ہے۔ گویا کہ شریعت سمندر ہے تو طریقت ایک نہر ہے۔ تو اس طریقے سے بندہ شریعت پر عمل کرے اور شریعت کا پاسدار رہے۔ اگر شریعت کا پاسدار ہے تب انشاءاللہ اس کی دنیا بھی آباد ہے، اس کی آخرت بھی آباد ہے۔ ورنہ تو آدمی اپنے حساب سے چلے کہ نہیں مجھے کیا لینا دینا ہے، اپنے حساب سے میں عمل کروں گا، نماز پڑھی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی تب بھی ٹھیک ہے، روزہ رکھا تب بھی ٹھیک، نہیں رکھا تب بھی ٹھیک، زکوٰۃ دی تب بھی ٹھیک، نہ دی تب بھی ٹھیک۔ تو اس طریقے سے من مانی کا نام یہ اسلام نہیں، شریعت نہیں، بلکہ وفاداری کا نام اور اطاعت شعاری کا نام، فرما برداری کا نام یہی شریعت ہے۔ کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں چھوڑا ہے جانوروں کی طرح، بلکہ اس پہ لگام لگائی اور کہا کہ تمہیں زندگی گزارنی ہے تب شریعت کے اصول کے مطابق گزارنا پڑے گا۔ رسول اللہ نے جو تمہیں طریقہ بتایا ہے، جو اصول بتائے ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارو گے تب تو تمہاری زندگی ایک کامیاب زندگی ہے، ورنہ تو پھر جانور اور انسان کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیں شریعت مطالعہ پر ماضی کے مسلمانوں نے کس طریقے سے عمل کیا، صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں۔ نشہ زمانہ جاہلیت کے اندر عام تھا اور نشہ کی حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن مدینہ پاک کی گلیوں کے اندر جب ایک صحابی رسول نے نشہ کے خلاف آواز لگائی اور نشہ کی حرمت کا اعلان کیا تو باقاعدہ تاریخ شاہد ہے، احادیث کریمہ شاہد ہیں اور صحیح ستہ کی کتابیں شاہد ہیں کہ اس طریقے سے صحابہ نے جو ہی اعلان سنا تب اس صورت میں ان کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا، وہ پیالہ اسی طریقے سے گر گیا اور ان کے ہاتھ کے اندر جو بھی شراب کی بوتل تھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے شراب کی بوتلوں کو گرا دیا۔ تو جس طریقے سے جو جس پوزیشن میں جس حالت میں تھا، لیکن جب اس نے حرمت سنی تب اس صورت کے اندر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے شراب کو گرا دیا۔ صحابہ کا بیان ہے کہ جس دن شراب کی حرمت نازل ہوئی اس دن مکہ مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر جس طریقے سے نالیوں کے اندر پانی بہتا ہے، اسی طریقے سے وہاں شراب بہ رہی تھی، گویا کہ شراب بہ رہی تھی اور لوگوں نے ہمیشہ کے لیے اس شراب سے توبہ کر لی، ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ جب تک حرام نہیں تھی جب تک اس پر عمل کرتے رہے، اسے استعمال کرتے رہے، لیکن جو ہی خدا کی جانب سے حرمت نازل ہوئی انہوں نے اس سے ہمیشہ کے لیے اس سے بازی اختیار کی، اجتناب کیا، پرہیز کیا اور اس سے دور رہے۔ اس لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی
نماز کے تعلق سے یہاں تک فرمایا کہ جنگ کا موقع ہے، دشمن سے مقابلہ ہے، سامنے دشمن کھڑا ہے، اگر اس طریقے سے تھوڑی بھی لاپرواہی ہوئی تب جان کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے، جانی مالی نقصان ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے وہاں پر حکم دیا کہ اس جنگ کے اندر ایک جماعت کو چاہیے کہ وہ ایک طرف جا کر نماز پڑھے اور ایک جماعت کو چاہیے کہ وہ کفار سے مقابلہ کرے۔ اب جب وہ کفار سے مقابلہ کرے، وہ فارغ ہو جائے تو وہ واپس آئے، جماعت سے نماز پڑھے اور دوسری جماعت جا کر ان سے مقابلہ کریں۔ تب آپ خود انداز لگائیں، جنگ کے موقع پر بھی اسلام نے نماز چھوڑنے کا ہمیں نہیں کہا، بلکہ اس وقت بھی تاکید کی گئی کہ جماعت نماز کا اہتمام کیا جائے، نماز کو پڑھا جائے، نماز کی پابندی کی جائے۔ لیکن آج کا مسلمان شریعت کے سے کس طریقے سے بالا نظر آتا ہے، معاذ اللہ۔ رمضان مبارک اب آ رہا ہے، آپ دیکھیں رمضان کے اندر کتنے لوگ روزہ رکھیں گے، کتنے بے روزے دار اس طریقے سے گھومتے رہیں گے، اور کتنے نمازی ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، کتنے بے نمازی ہیں جو اس طریقے سے لامحالہ چھوٹی موٹی باتوں کے اندر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے شریعت جو ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام لانے کے بعد